اللہ الرحمن الرحیم۔ مصنف نے سب سے پہلے طہارت کو شروع کیا ہے اور اس کتاب کا آغاز مصنف نے بسم اللہ الرحمن الرحیم سے کیا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ کتاب اللہ کی ابتدا کرتے ہوئے، کیونکہ قرآن مجید فرقان حمید بھی بسم اللہ سے شروع ہوا، تو مصنف نے بھی اپنی کتاب نور الایضاح کو بسم اللہ الرحمن الرحیم سے شروع کیا۔ اسی طرح حدیث پاک پر عمل کرتے ہوئے کہ حدیث پاک کے اندر سرکار دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ ہر وہ کام جس کی ابتدا بسم اللہ سے نہ کی جائے وہ کام ادھورا ہوتا ہے، تو مصنف علیہ الرحمٰن نے اپنی کتاب کو اسی حدیث پر عمل کرتے ہوئے بسم اللہ الرحمن الرحیم سے شروع کیا۔ اس کے بعد فرماتے ہیں کتاب الطہارتی، طہارت کی کتاب۔ کتاب یہ مضاف ہے، الطہارتی مضاف الیہ ہے، مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مرکب اضافی ہو کر یہ بنے گا مبتدا محذوف کی خبر، اور اس کی مبتدا جو محذوف ہے وہ ھذا ہے، یعنی کہ ھذا کتاب الطہارتی، یہ طہارت کی کتاب ہے۔ اب یہاں پر سوال یہاں پہ یہ پیدا ہوتا ہے کہ کتاب کا کیا مطلب ہے؟ تو نیچے حاشیے کے اندر لکھا ہے، حاشیہ نمبر 1 فرماتے ہیں کہ کتاب کا لغوی معنی ہے جمع کرنا، اور اصطلاح میں اس سے مراد مسائل کا مستقل مجموعہ، یعنی مسائل کے مستقل مجموعے کو کتاب کہتے ہیں جو معتبر ہو، مختلف انواع پر مشتمل ہو یا نہ ہو، لہذا یہ کتاب کی لغوی اور اصطلاحی تعریف ہو گئی۔ اسی طرح اس کے بعد آگے حاشی کے اندر دوسری لائن میں لکھا ہے وَالطَّہَارَةُ، کہ طہارت سے کیا مراد ہے، اور طہارت یہ طا کے فتح کے ساتھ ہے، یعنی طا پہ زبر پڑھیں گے تو اب اس کا معنی ہے نظافت۔ طہارت کا مطلب کیا ہے؟ نظافت۔ اور جب ہم طا کے کسرہ کے ساتھ پڑھیں گے، یعنی کہ اس کو ہم طہارت پڑھیں گے، تو اب اس کا معنی بدل جائے گا، اب اس کا مطلب ہوگا کہ نظافت یعنی پاکی حاصل کرنے کا آلہ، یہ اس کا مطلب ہو جائے گا۔ اسی طرح اگر ہم اس کو ضمہ کے ساتھ پڑھیں، طہارت پڑھیں، تو اب نیچے حاشیے کے اندر لکھا ہے کہ اب اس کا جو مطلب ہے وہ یہ ہے کہ اس پانی کا نام جس سے طہارت حاصل کی جائے۔ اچھا، طہارت کا مطلب کیا ہے؟ نظافت یعنی کہ پاکی۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ کو یہ بھی پتہ ہونا چاہیے کہ طہارت کس کو کہتے ہیں۔ فرماتے ہیں طہارت جو نجس ہے، جو حدث ہے اور جو ناپاکی ہے، اسے دور کرنے کا نام جو ہے طہارت جو ہے کہا جاتا ہے۔ یہ نیچے حاشیے کے اندر لکھا ہے والمزیل للحدث والخبث اتفاقا، کہ جو حدث ہے اور خبث اس کو دور کرنے کا نام جو ہے طہارت ہے۔ اب آپ کو یہ بات معلوم ہونی چاہیے کہ طہارت کی دو قسمیں ہیں، ایک طہارت صغریٰ ہے اور ایک ہے طہارت کبریٰ۔ طہارت صغریٰ کس کو بولتے ہیں؟ طہارت صغریٰ سے مراد وضو اور طہارت کبریٰ سے مراد غسل ہے، یعنی کہ جن چیزوں سے غسل فرض ہو اسے حدث اکبر کہا جاتا ہے، اور جن چیزوں سے صرف وضو لازم ہو اسے حدث اصغر کہا جاتا ہے۔ ایک سوال یہاں پہ پیدا ہوا ہے کہ بھئی یہاں پر مصنف علیہ الرحمٰن نے نماز سے پہلے طہارت کو مقدم کیوں کیا؟ یعنی کہ پہلے کتاب الصلاۃ کہتے ہیں، انہوں نے پہلے کتاب الطہارت کہا۔ تو اس کا بالکل سمپل سا جواب جو کہ حاشی کے اندر لکھا ہوا ہے، حاشیہ نمبر 3 میں نیچے، اس میں لکھا ہوا ہے کہ اس وجہ سے کہ یہ طہارت جو ہے یہ شرط ہے، یہ نماز کی کیا ہے؟ شرط ہے، اور جو شرط ہوتی ہے وہ شے پر مقدم ہوتی ہے، تو لہذا اس وجہ سے یہاں پر طہارت کو نماز پر مقدم کیا گیا ہے۔ اب ہم عبارت کو شروع کرتے ہیں، نیچے جو عبارت دی گئی ہے۔ اچھا، یہاں پہ ایک سوال بنے گا، آپ سوال بنا سکتے ہیں کہ کون سے ایسے پانی ہیں جن سے طہارت حاصل کرنا درست ہے، جن سے طہارت حاصل کرنا جائز ہے؟ تو اس کا جواب یہ بنے گا، جو کہ اس پوری 2 لائن کے اندر اس کا جواب ہے کہ 7 ایسے پانی ہیں جن سے طہارت حاصل کرنا جائز ہے۔ اب میں عبارت پڑھوں گا، ترجمہ کروں گا، آپ کو پھر یہ سمجھ آ جائے گا کہ یہاں سے مصنف علیہ الرحمٰن کیا بتانا چاہ رہے ہیں۔ دیکھیں، عربی جب آپ پڑھتے ہیں تو عربی کے اندر سب سے پہلی جو چیز ہوتی ہے وہ ہے عبارت ہوتی ہے، عبارت مال اعراب، یعنی کہ درست اعراب کے ساتھ عربی کو پڑھنا، اور اس کے بعد وجوہ اعراب کا بھی معلوم ہونا کہ یہاں پہ میں نے رفع پڑھا ہے، نصب پڑھا ہے، جر پڑھا ہے، تو کیوں پڑھا ہے، کس وجہ سے پڑھا ہے۔ اس کے بعد ترجمہ جو ہے وہ کیا جاتا ہے۔ اس کے بعد تیسری چیز ہے نفس مسئلہ، یعنی کہ مصنف علیہ الرحمٰن اس عبارت سے کیا بتانا چاہتے ہیں۔ تو ان تمام چیزوں کو آپ نے مد نظر رکھنا، ایک عبارت، وجوہ اعراب،
ترجمہ اور نفس مسئلہ۔ تو اب ہم شروع کرتے ہیں۔ المیاہ التی یجوز التطہیر بہا سبعۃ میاہ، ماء السماء وماء البحر وماء النہر وماء البئر وما ذاب من الثلج والبرد وماء العین۔ یہاں تک میں ترجمہ کروں گا جو کہ ہمارے پہلے سوال کا جواب ہو جائے گا۔ سب سے پہلے میں یہاں پہ ترجمہ جو ہے وہ کرتا ہوں، جو عبارت میں نے ابھی پڑھی ہے اس کا صرف ترجمہ کروں گا۔ وہ پانی جن سے طہارت حاصل کرنا جائز ہے، جن سے پاکیزگی حاصل کرنا جائز ہے، وہ 7 پانی ہیں، وہ 7 پانی ہیں۔ نمبر 1 آسمان کا پانی، نمبر 2 دریا کا پانی، نمبر 3 نہر کا پانی، نمبر 4 کنویں کا پانی، 5واں برف سے پگھلا ہوا پانی اور اولے سے پگھلا ہوا پانی، یا پھر سلج کا مطلب آپ لکھ لو کہ اولے سے پگھلا ہوا پانی اور برف سے پگھلا ہوا پانی۔ 7واں ہے چشمے کا پانی۔ تو اب 7 ایسے پانی ہیں جن سے طہارت حاصل کی جا سکتی ہے۔ اب یہ تو مصنف علیہ الرحمہ نے یہاں پر 7 قسمیں گنوائی ہیں، علامہ حسن بن عمار بن علی نے 7 قسمیں گنوائی ہیں، لیکن میں قربان جاؤں امام اہل سنت اعلیٰ حضرت الشاہ امام احمد رضا خان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات پر۔ یہاں پہ میں صرف حاشیے کا حاشیہ پڑھوں گا جو کہ آپ کو یہاں پہ ملے گا کہ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کتنی قسمیں پانی کی گنوائی ہیں۔ تو یہاں حاشیے کے اندر لکھا ہے کہ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پانی کی جو قسمیں گنوائی ہیں وہ آپ کو جو ہے پتہ ہونا چاہیے۔ 60 میاتن، 60 جی۔ تو میں بات کر رہا تھا نیچے حاشی کے اندر جو ہے وہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے جو 160 قسمیں جو ہے گنوائی ہیں، 160 قسمیں پانی کی گنوائی ہیں جن سے طہارت حاصل کی جا سکتی ہے۔ فرمایا فمن شاء، جو چاہتا ہے کہ وہ اس پر مطلع ہو کہ وہ ایسی کون کون سی قسمیں ہیں جن سے طہارت حاصل کی جا سکتی ہے، تو فرمایا گیا کہ اس کو چاہیے کہ وہ رجوع کرے العطایا النبویہ فی الفتاوی الرضویہ کے اندر، جو کہ 33 جلدوں کے اندر مشتمل ہے۔ تو وہاں سے آپ جو ہے پڑھ سکتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت نے 160 قسمیں جو پانی کی گنوائی ہیں جن سے طہارت حاصل کی جا سکتی ہے۔ سوال اب میں اس کی جو ہے وہ تھوڑی سی تشریح کروں گا کہ ماء السماء، ماء السماء اس سے جو ہے وہ کیا مراد ہے۔ اچھا یہ یاد رکھیے گا کہ حاشیے کے اندر ہر چیز لکھی ہے، آپ یہاں سے حاشیہ جو ہے ضرور پڑھا کریں۔ جو جتنے بھی طلباء کرام ہیں یا پڑھانے والے ہیں ان کو چاہیے کہ ضرور بے ضرور حاشیہ پڑھا کریں، کیونکہ حاشیے کے اندر مصنف نے خود اس کی جو ہے وہ تشریح کی اپنے الفاظ کی، اور اس کے ساتھ ساتھ پھر حاشیے کا جو حاشیہ ہے اس کی جو تشریح ہے وہ شیخ الاسلام والمسلمین مجدد اعظم اعلیٰ حضرت الشاہ امام احمد رضا خان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فتاوی رضویہ سے جو ہے وہ کی گئی ہے۔ تو اب ہم اس کو پڑھتے ہیں کہ ماء السماء سے کیا مراد ہے۔ تو ماء السماء سے مراد ہے بارش کا پانی، کیونکہ جو بارش ہوتی ہے وہ آسمان سے ہوتی ہے، لہذا بارش کے پانی کو آسمان کا پانی کہا جاتا ہے، اور یہ پاک ہے۔ کیوں پاک؟ اس وجہ سے ہے، اسی حاشی کے اندر جو یہ بات تفصیل کے ساتھ لکھی ہے، آپ کو یہ بات مل سکتی ہے، لیطہرکم بہ، تاکہ اللہ تعالیٰ تمہیں پاک کرے۔ غزوہ بدر کے موقع پر جب بارش ہوئی تھی تو اللہ رب العزت نے فرمایا تھا کہ تاکہ اللہ تمہیں اس پانی کے ذریعے پاک کرے، تو پتہ ہی چلا کہ جو بارش کا پانی ہے وہ پاک ہے۔ اس کے بعد دوسری قسم جو ہے وماء النہر، یعنی کہ دریا کا پانی۔ نیچے حاشی کے اندر تفصیل کے ساتھ اس کو لکھا گیا ہے کہ یہ جو پانی ہے دریا کا پانی ہے یہ پاک ہے، کیونکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ دریا کا پانی بھی پاک ہے، اس کی مچھلی پاک ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے اس کے بعد فرمایا کہ وماء النہری، نہر کا پانی یہ بھی پاک ہے جس سے طہارت حاصل کی جا سکتی ہے۔ کنویں کا پانی جو اولوں سے برف سے پگھلا ہوا پانی ہو اس سے بھی طہارت حاصل کی جا سکتی ہے، اور اس کے بعد فرمایا کہ جو چشمے کا پانی ہے اس سے بھی طہارت حاصل کی جا سکتی ہے۔ ثم المیاہ علی 5 اقسام، یہاں سے مصنف علیہ الرحمہ پانی کی طہارت اور نجاست کے لحاظ سے تقسیم بیان کر رہے ہیں، اور یہاں پر ایک سوال بھی بنے گا کہ جو طلباء کرام نوٹس بنائیں گے وہ یہاں سے ایک سوال لکھیں گے۔ سوال یہ بنے گا کہ نجاست اور طہارت کے اعتبار سے پانی کی کتنی قسمیں ہیں، تو اس کا جواب یہ بنے گا
کہ اس اعتبار سے پانی کی 5 قسمیں ہیں۔ تو ہم پہلے جو ہے وہ اس کو پڑھتے ہیں، پھر انشاءاللہ عز و جل اس کا جواب بھی واضح ہو جائے گا، یا پھر ہم پہلے نام ان کا لے لیتے ہیں کہ طہارت اور نجاست کے اعتبار سے پانی کی 5 قسمیں ہیں۔ پہلی ہے طاہر مطہر غیر مکروہ، یعنی کہ پاک ہو، پاک کرنے والا ہو، مکروہ نہ ہو، پہلی قسم ہے۔ دوسری قسم ہے پاک ہو، پاک کرنے والا ہو لیکن مکروہ ہو، اور وہ پانی ہے کہ جس سے بلی وغیرہ نے پیا ہو۔ پاک ہو لیکن پاک کرنے والا نہ ہو، اس کو مائع مستعمل کہا جاتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو ہے اب جب ہم خالی نام لے لیں اس کے بعد جو ہے ہم اس کو بیان کریں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ایک اور قسم ہے وہ آگے آئے گی جس کو مائع نجس کہا جاتا ہے، اور ایک قسم ہے جس کو مائع مشکوک کہا جاتا ہے۔ تو یہ 5 قسمیں ہو گئی پانی کے طہارت اور نجس ہونے کے اعتبار سے، نجاست کے اعتبار سے۔ تو ہم اس کا ترجمہ آپ کے سامنے کرتے ہیں۔ ثم المیاہ علی 5 اقسام، پھر پانی کی یعنی طہارت کے اور نجاست کے اعتبار سے 5 قسمیں ہیں۔ پہلی طاہر مطہر غیر مکروہ، پاک ہو، پاک کرنے والا ہو اور مکروہ نہ ہو، وہو الماء المطلق، اور وہ مائع مطلق ہے۔ دوسری قسم وطاہر مطہر مکروہ، طاہر ہو یعنی کہ پاک ہو، پاک کرنے والا ہو لیکن مکروہ ہو۔ یہ کون سا پانی ہے؟ فرماتے ہیں وَهُوَ مَا شَرِبَ مِنْهُ الْحِرَّةُ وَنَحْوُهَا وَكَانَ قَلِيلًا، یہ وہ پانی ہے کہ جس سے بلی نے یا اس کی مثل دوسرے جو جانور ہیں انہوں نے پیا ہو، اس حال میں کہ وہ پانی قلیل ہو، وہ پانی تھوڑا ہو۔ یہ انہوں نے اس کی جو ہے وہ وضاحت بیان کر دی۔ وہ پانی جو طاہر ہو، مطہر ہو اور مکروہ ہو، تو اس کی مثال بھی آپ لکھیں گے کہ وہ پانی جس سے بلی یا اس جیسے دیگر جو جانور ہیں انہوں نے پیا ہو۔ یہ ہو گئی پانی کی 2 قسمیں۔ اب بہت سی چیزیں ایسی ہیں کہ جو یہاں پر بیان کرنے کی ہیں کہ بھئی مائع مطلق کس کو کہا جاتا ہے۔ میں صرف اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ فتویٰ جو ہے بیان کروں گا، بلکہ اس سے پہلے آپ یہ چیز سمجھ فرما لیں کہ مائع مطلق کسے کہتے ہیں۔ مائع مطلق وہ پانی ہے جو پیدائشی طور پر، جو پیدائشی اوصاف پر باقی ہو۔ پیدائشی اوصاف سے مراد یہ کہ رقت اور سیلان پر باقی ہو، جسے دیکھتے ہی یہ بولا جا سکے کہ یہ پانی ہے۔ اچھا، اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نزدیک کیا ہے، یہ تھوڑی اس میں تفصیل ہے لیکن میں پھر بھی اس کو بیان کر رہا ہوں۔ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فتاوی رضویہ کے اندر جو بیان فرمایا ہے، آپ فرماتے ہیں وہ پانی کہ جو اپنی رقت اور طبیعت پر باقی ہو اور اس کے ساتھ کوئی ایسی چیز نہ ملے جو اس سے مقدار میں زیادہ ہو یا مساوی ہو، نہ ایسی شے جو اس کے ساتھ مل کر مجموع ایک دوسری شے بن جائے، وہ مائع مطلق ہے۔ وہ کیا ہے؟ مائع مطلق ہے۔ اس کے بعد جو ہے ہم نے یہ بیان کیا تھا کہ وہ پانی جو طاہر ہو یعنی کہ پاک ہو، پاک کرنے والا ہو لیکن مکروہ ہو، وَهُوَ مَا شَرِبَ مِنْهُ الْحِرَّةُ وَنَحْوُهَا، وہ جس سے پیا ہو۔ ہرہ کس کو بولتے ہیں؟ اس کو بھی آپ جو ہے وہ سماعت فرما لیں۔ وہ جس سے پیا ہو بلی نے یا اس جیسے دیگر جانوروں نے، اس حال میں کہ وہ پانی جو ہے وہ تھوڑا ہو۔ اچھا، اس کی مثالیں کیا بنے گی؟ اس کی نحوها کا اگر آپ حاشیہ دیکھو تو پھر آپ کو یہاں پہ مل جائے گا، یعنی کہ جیسے مرغی ہے جو آزاد پھرنے والی ہے، شکاری پرندے ہیں، سانپ ہیں، چوہا ہے، یہ اگر پانی کو پیتے ہیں، پانی قلیل ہے، تو پھر یہ طاہر بھی ہوگا، مطہر بھی ہوگا لیکن مکروہ ہوگا۔ اس کے بعد تیسری قسم جو ہے وہ بیان کر رہے ہیں طاہر غیر مطہر، پاک ہو لیکن پاک کرنے والا نہ ہو، پاک ہو لیکن پاک کرنے والا نہ ہو۔ اس سے کون سا پانی مراد ہے؟ فرماتے وَهُوَ مَسْتُعْمِلَ لِرَفْعِ حَدَثٍ أَوْ لِقُرْبَةٍ، وہ پانی ہے کہ جس کو استعمال کیا گیا ہو حدث کو دور کرنے کے لیے یا پھر قربت کے لیے، اس کو بولتے ہیں مستعمل پانی، کہ جس کو استعمال کیا گیا ہو حدث کو دور کرنے کے لیے۔ حدث کو دور کرنے کے لیے مطلب کیا ہے کہ جیسے مثال کے طور پر کسی شخص نے وضو کیا ہے، کسی شخص نے وضو کیا ہے، تو اب جب وضو کیا ہے تو اب وہ جو پانی ہے وہ مستعمل ہو گیا ہو، یا پھر قربت کے لیے، یعنی ایک شخص کا وضو تھا لیکن اس نے قربت کی نیت سے جو ہے وہ وضو کیا، تو اب بھی وہ جو پانی ہے
وہ جو پانی ہے وہ مستعمل جو ہے وہ کہلائے گا، اور پاک ہو لیکن پاک کرنے والا نہ ہو۔ وَهُوَ مُسْتُعْمِلَ لِرَفْعِ حَدَثٍ، وہ پانی ہے کہ جس کو استعمال کیا گیا ہو حدث کو دور کرنے کے لیے، او لِقُرْبَةٍ، یا پھر قربت کے لیے استعمال کیا گیا ہو۔ اب قربت کے لیے استعمال کیا گیا ہو، اس کی مثال دیتے ہوئے کہتے فرماتے ہیں کل وضوء علی الوضوء بنیتہ، وضو کی نیت سے وضو پر وضو کرنا، یعنی پہلے ایک وضو ہے اور اس پر مزید وضو کرنے کے لیے کوئی شخص وضو کرتا ہے تو اس صورت میں وہ پانی جو ہے مستعمل کہلائے گا، مستعمل کہلائے گا۔ تو اب مستعمل پانی کا جو ہے آپ نے سن لیا کہ پاک تو ہے لیکن پاک کرنے والا نہیں ہے، یعنی مزید اس سے طہارت حاصل نہیں کی جا سکتی۔ اس کے بعد ایک سوال بنے گا کہ پانی مستعمل کب ہوگا، پانی مستعمل کب ہوگا، اور وہ سوال یہاں سے وَيَسِيرُ الْمَاءُ، یہ یہاں سے اس کا جو ہے وہ جواب ہے۔ تو آپ سوال ایک لکھ لیں کہ پانی مستعمل کب کہلائے گا، تو اس کو جو ہے وہ یہاں سے آپ لکھ سکتے ہیں وَيَسِيرُ الْمَاءُ مُسْتَعْمَلًا بِمُجَرَّدِ انفصاله عن الجسد۔ بڑی کمال کی بات جو ہے مصنف علیہ الرحمہ لکھتے ہیں، فرماتے ہیں کہ پانی محض جسم سے جدا ہوتے ہی مستعمل ہو جاتا ہے، پانی محض جسم سے جدا ہوتے ہی مستعمل ہو جاتا ہے۔ تو یہ آپ کو اس کا جواب جو ہے وہ مل گیا کہ پانی مستعمل کب ہوگا۔ تو آپ اس کا جواب یہ دیں گے کہ پانی جیسے ہی جسم سے جدا ہوگا تو اس صورت میں وہ مستعمل ہو جائے گا۔ یجوز بماء شجر وثمر، اس عبارت سے مصنف علیہ الرحمہ یہ بات بتانا چاہتے ہیں کہ کون سے ایسے پانی ہیں جن سے طہارت حاصل کرنا جائز نہیں ہے۔ تو یہاں پر ایک سوال بھی بن سکتا ہے کہ کون کون سے ایسے پانی ہیں جن سے طہارت حاصل نہیں کی جا سکتی۔ تو مصنف علیہ الرحمہ فرماتے ہیں ولا یجوز بماء شجر وثمر، کہ درخت اور پھل کے پانی سے وضو جائز نہیں ہے۔ اور آگے فرمایا ولو خرج بنفسه من غیر اصل فی الازہر، اگرچہ اصح قول کے مطابق بغیر نچوڑے خود بخود بھی نکلے تو بھی وضو کرنا اس پانی سے جائز نہیں ہے۔ یہ تو ایک پانی ہو گیا۔ آگے فرمایا ولا بماء زال طبعه بالطبخ او بغلبۃ غیرہ علیہ، آگے فرماتے ہیں اور نہ ہی ایسے پانی سے وضو جائز ہے کہ جس کی طبیعت پکانے سے یا پانی پر غیر کے غلبے کی وجہ سے زائل ہو گئی ہو، یعنی کہ وہ پانی جس کی طبیعت، جس کا وصف زائل ہو گیا ہو، اس پانی سے وضو کرنا جائز نہیں ہے، یا پانی پر کسی اور چیز کا غلبہ آ چکا ہو تو اس صورت میں بھی اس پانی سے بھی وضو کرنا جو ہے وہ جائز نہیں ہے۔ والغلبة في مخالطات الجامدات بإخراج الماء عن رقته وسيلانه، یہاں سے مصنف علیہ الرحمہ یہ بات بتانا چاہ رہے ہیں کہ پانی پر جب غیر کا غلبہ ہوگا تو اس صورت میں وہ غلبہ کب شمار کیا جائے گا، کب نہیں کیا جائے گا۔ تو یہ ایک سوال بھی ہے، اس جو نوٹس بنائیں گے طلباء کرام یا اساتذہ کرام تو وہ اس سوال کو مینشن کر سکتے ہیں کہ جب پانی کے اندر ٹھوس چیزیں مل جائیں یا پھر مائع چیزیں مل جائیں تو اس صورت میں کب غلبہ شمار کیا جائے گا، کب نہیں کیا جائے گا۔ تو میں ترجمہ کرنے سے پہلے اس کو وجہ حصر کے طور پر پہلے بیان کرتا ہوں کہ جو پانی کے اندر چیزیں ملنے والی ہیں وہ دو طرح سے ہو سکتی ہیں، یا تو وہ چیز ٹھوس ہوگی یا مائع ہوگی۔ ٹھوس چیز کی مثالیں بہت ساری ہو سکتی ہیں، جیسے زعفران ہے، پھل ہیں، درختوں کے پتے ہیں، یا پھر چیز مائع ہوگی۔ اگر ٹھوس ہوگی جیسا کہ زعفران، پھل اور درختوں کے پتے، تو اس وقت اگر وہ پانی کو اس کی رقت سے، یعنی رقت کا مطلب ہوتا ہے پتلا پن، سیلان اور بہاؤ، جب یہ چیزیں پانی کو اس کی رقت سے اور سیلان سے نکال دیں تو اس صورت میں اب ان چیزوں کا غلبہ ہوگا، ایسے پانی سے پھر وضو کرنا، غسل کرنا، طہارت حاصل کرنا جائز نہ ہوگا۔ اب دوسری صورت یہ ہے کہ وہ پانی کے اندر ملنے والی چیز مائع کے اندر ہو، لکوڈ کی صورت میں ہو، ٹھیک ہے نا، لکوڈ کی صورت میں ہو تو اس صورت میں دیکھا جائے گا کہ بھائی جو صورت اس صورت میں غلبہ کب شمار ہوگا، تو دیکھا جائے گا کہ جب کسی ملنے والی چیز کے دو وصف ہوں
تو ان دونوں اوصاف میں سے کوئی ایک وصف اگر اس پانی کے اندر ظاہر ہو جائے تو اس پانی سے وضو کرنا جائز نہ ہوگا، اب اس پانی پر مائع چیز کا غلبہ کہلائے گا۔ اسی طرح اگر اس چیز کے تین اوصاف ہوں تو تین اوصاف میں سے جب دو اوصاف ظاہر ہو جائیں تو اب اس مائع چیز کا پانی پر غلبہ کہلائے گا، اس پانی سے طہارت حاصل کرنا جائز نہ ہوگا۔ تو اب آپ نے اس کو وجہ حصر کے طور پر سن لیا، اب ہم اس کا ترجمہ کرتے ہیں۔ ترجمہ یہ عبارت تھوڑی مشکل سی ہے لیکن انشاءاللہ عز و جل آپ کو بڑا مزہ آئے گا، تھوڑی آپ کی توجہ کی حاجت ہے۔ فرماتے ہیں والغلبۃ فی مخالطات الجامدات باخراج الماء عن رقته وسیلانه۔ فرماتے ہیں غلبہ جامدات کے ملنے سے، پہلے اب غلبے کا ترجمہ کرو گے، پھر یہ چونکہ مخالط یہ مضاف اور الجامدات مضاف الیہ ہے تو اب اس کو ملا کے ترجمہ کرو گے، اور غلبہ جامدات کے ملنے سے اس وقت حاصل ہوتا ہے جب باخراج الماء عن رقته وسیلانه، جب کہ وہ پانی کو اس کی رقت سے اور سیلان سے نکال دیں، پانی کو اس کی رقت سے اور اس کے سیلان سے جو ہے وہ نکال دیں۔ یہ آپ نے جو ہے وہ سماعت کر لیا۔ ولا يضر تغير اوصافه كلها بجامد كزعفران وفاكهة وورق الشجر۔ اب یہاں سے مصنف علیہ الرحمہ جو بات بیان کر رہے ہیں اس کا تعلق پچھلی بات سے ہے۔ ہم نے پیچھے ایک بات کہی تھی کہ جب ٹھوس چیزیں پانی کو اس کی رقت اور سیلان یعنی بہاؤ سے نکال دیں تو اب ٹھوس چیزوں کا پانی پر غلبہ کہلائے گا، شمار ہوگا۔ لیکن اگر ٹھوس چیزیں پانی کے اندر ملتی ہیں اور پانی اپنی رقت اور سیلان پر باقی ہے تو اس صورت میں اس کے اندر کسی قسم کا کوئی حرج نہیں ہے، یعنی کہ ایسے پانی کے ساتھ وضو کیا جا سکتا ہے۔ تو اب اس کے ترجمے کی طرف ہم جاتے ہیں۔ مصنف فرماتے ہیں ولا يضر تغير اوصافه كلها بجامد كزعفران وفاكهة وورق الشجر، کہ جب پانی اپنی رقت اور سیلان پر باقی ہو، یہ محذوف عبارت آپ نکالو گے تو پانی کے اوصاف ثلاثہ کا، پانی کا ایسے اوصاف ثلاثہ، پانی کے اوصاف ثلاثہ کا ایسے جامد کے ساتھ جس کو بغیر پکائے ایسے جامد کے ساتھ تبدیل ہو جانا کچھ مضر نہیں، کچھ نقصان دہ نہیں، کوئی فرق نہیں پڑتا، یعنی ایسے پانی سے وضو کرنا جائز ہے، جواز کے معنی سے کوئی چیز رکاوٹ نہیں ہے۔ اور مائع چیزوں کے اندر غلبہ کب ہوگا یہ آپ کو جو ہے بیان کر، اچھا کا زعفران وفاکہۃ وورق الشجر، جیسے کہ زعفران، میوہ جات اور درختوں کے پتے جب یہ پانی کے ساتھ مل جائیں اور ان کو پکایا نہ گیا ہو تو اس صورت میں یاد رکھیے گا تو ان چیزوں نے پانی کو اس کی رقت سے اور سیلان سے یعنی بہاؤ سے نہ نکالا ہو تو ایسے پانی سے یقیناً وضو کیا جا سکتا ہے، جو ہے کیا جا سکتا ہے۔ اسی طرح جو ہے میں یہاں پہ صرف کچھ چیزیں جو ہے وہ بیان کروں گا کہ بعض اوقات جو ہے پانی کے اندر کوئی چیز ملائی جاتی ہے اور اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ میل کچیل کو صاف کیا، جیسے صابن ملایا جاتا ہے یا کوئی اور چیز جو ہے وہ ملائی جاتی ہے تو اس صورت میں اس پانی سے طہارت حاصل کی جا سکتی ہے۔ لیکن اگر پانی کو پکایا اور اس کا ایم اور مقصد کچھ اور ہے اور وہ پانی کو اس کی رقت اور سیلان سے نکال دیں تو پھر اس پانی سے وضو جو ہے وہ نہیں کیا جا سکتا۔ تو یہ چند چیزیں ہیں جو میں نے اضافی طور پر آپ کو جو ہے وہ بیان کی ہیں۔ اب یہ تو تھا ٹھوس چیزوں کے اندر غلبہ، یہاں تک اس عبارت تک تعلق تھا کہ ٹھوس چیزوں کا غلبہ پانی میں کب کہلائے گا، وہ اس وقت کہلائے گا جب یہ چیزیں پانی کو اس کی رقت سے اور اس کے سیلان سے نکال دیں۔ لیکن اگر پانی کو اس کی رقت اور سیلان سے نہ نکالیں تو اس پانی سے وضو کیا جا سکتا ہے، طہارت حاصل کی جا سکتی ہے۔ اب اگلی جو عبارت ہے وہ بڑی کمال کی ہے، وہ ہے میں نے آپ کو وجہ حسر جو بیان کی تھی کہ ٹھوس چیزیں مل جائیں تو غلبہ کب شمار ہوگا پانی میں، اور مائع چیزیں لیکوڈ والی چیزیں وہ اگر پانی کے اندر ملتی ہیں تو اس وقت جو ہے اس چیز کا غلبہ پانی میں کب شمار ہوگا۔ تو میں نے آپ کو وجہ حسر کے طور پر بیان کر دیا تھا، دیکھا ہی جائے گا کہ اس چیز کے ایک وصف ہیں، اس چیز کے جو ہے وہ دو وصف ہیں یا تین وصف ہیں۔ اگر دو وصف ہیں تو ایک وصف اگر ظاہر ہو گیا تو پانی میں اس مائع چیز کا غلبہ شمار کیا جائے گا، اور اگر تین اوصاف ہیں تو تینوں میں سے دو وصف اگر ظاہر ہو جاتے ہیں تو اس صورت میں پانی پر اس مائع چیز کا غلبہ کہلائے گا، اس پانی سے وضو نہیں کیا جا سکتا۔ اب ہم چلتے ہیں ترجمے کی طرف، ہم اس کو والغلبۃ فی الماء آتی بظہور وصف واحد من ماء له وصفان فقط كاللبن له اللون والطعم۔ اب اس کے ترجمے کی طرف ہم چلتے ہیں، کہتے ہیں غلبہ یہ تو ہمارا ہو گیا تھا، فرماتے ہیں کہ مائع اشیاء کے پانی میں ملنے کی صورت میں غلبہ اس وقت شمار ہوگا، اگر ہم اس کو لفظی ترجمہ کریں تب بھی یہ کہ غلبہ مائع اشیاء کے پانی میں ملنے سے اس وقت شمار ہوگا کہ جب کسی شے کے دو وصفوں میں سے ایک وصف ظاہر ہو جائے۔ یہ آخر سے ترجمہ کر رہا ہوں، وصفان سے ترجمہ کر رہا ہوں کہ جب
دو وصفوں میں سے کوئی ایک وصف ظاہر ہو جائے، ٹھیک ہے نا، اس کی مثال دیتے ہیں جیسا کہ کل لبن، جیسا کہ دودھ، کہ اس کے دو وصف ہیں، ایک ہے رنگ اور ایک ہے ذائقہ. تو یہ دودھ جب پانی کے اندر ملے گا تو اگر ان دونوں میں سے کوئی ایک وصف بھی اگر ظاہر ہو گیا، یعنی کہ اس پانی سے ذائقہ آنے لگا دودھ کا، یا پھر اس کا رنگ ہی بدل گیا، سفید ہو گیا پانی، تو اب اس صورت میں ہم کہیں گے کہ اب اس پانی پر دودھ کا غلبہ ہے اور ایسے پانی سے طہارت حاصل کرنا جائز نہیں ہے. آگے فرماتے ہیں ولا رائحۃ لہ، ولا رائحۃ لہ، بڑی کمال کی بات کی ہے کہ اس کی بو نہیں، یعنی اس دودھ کے جو کہ مائع ہے، جو لکوڈ ہے، جو بہنے والا ہے، اس کے صرف دو ہی وصف ہیں، ایک ہے رنگ اور ایک ہے ذائقہ، خوشبو اس کے اندر نہیں ہے. اب آگے جو بات بیان کرتے ہیں وہ بڑی کمال کی کرتے ہیں، میں نے آپ کو وجہ حسر کے طور پر بیان کیا تھا، جس کے تین وصفوں میں سے دو وصف اگر ظاہر ہو جاتے ہیں تو پھر اس چیز کا غلبہ ہوگا پانی میں. فرماتے ہیں وَبِظُهُورِ وَصْفَيْنِ مِن مَاءٍ لَهُ ثَلَاثَةٌ، جس کے تین وصف ہوں ان میں سے، آخر سے ترجمہ کریں، یاد رکھیے گا، جس کے تین وصف ہوں، جس کے تین اوصاف ہوں، ان میں سے دو اوصاف کے ظاہر ہونے سے غلبہ ہوگا، شمار کیا جائے گا. اب تین اوصاف کی جو ہے وہ مثالیں دیتے ہیں، آپ اس کو توجہ کے ساتھ جو ہے وہ سنیے گا. فرماتے کل خلی، جیسا کہ کل خلی، اچھا خلی کا جو ہے وہ ترجمہ جو ہے کیا ہوتا ہے، وہ ہوتا ہے سرکہ، جیسا کہ سرکہ. آگے فرماتے ہیں والغلبۃ فی الماء الذی لا وصف لہ، فرماتے ہیں کہ ان مائع چیز، ایسی بہنے والی چیزیں، مائع چیزیں، اچھا مائع چیزیں کس کو بولتے ہیں؟ لکوڈ، بہنے والی چیزیں، کہتے ہیں ایسی بہنے والی چیز جس کا کوئی وصف نہیں، کل ماء المستعمل، جیسا کہ مستعمل پانی ہے، وماء الورد المنقطع الرائحة، اور ایسی بہنے والی چیز جس کا کوئی وصف نہیں، اس میں غلبہ وزن کے اعتبار سے ہوگا، اس میں غلبہ وزن کے اعتبار سے ہوگا، جیسا کہ ماء مستعمل اور گلاب کا پانی جس کی خوشبو ختم ہو چکی ہو، کیونکہ گلاب کا جو پانی ہے اس کا جو وصف ہے وہ خوشبو ہے، لیکن وہ خوشبو بھی ختم ہو چکی ہے. تو جب کوئی ایسی بہنے والی چیز جس کا وصف کوئی بھی نہ ہو، جیسے کہ مستعمل پانی، اس کا کوئی بھی وصف نہیں ہے، بس صرف اس کو وضو کے لیے، طہارت کے لیے، قربت کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، تو وہ پانی اور غیر مستعمل پانی جب ملیں گے، اسی طرح جو ہے وہ پانی، پھول کا پانی کی جس کی خوشبو ختم ہو چکی ہو، یہ اگر پانی مطلق پانی کے ساتھ مل جائیں تو اب اس صورت میں کس کا غلبہ شمار ہوگا، کس کا جو ہے وہ غلبہ شمار نہیں ہوگا. تو یاد رکھیے گا، میں عبارت پڑھنے سے پہلے آپ کو صرف اتنا بتاتا چلوں کہ اس کا اعتبار پھر وزن کے اعتبار سے ہوگا، کہ جو زیادہ ہوگا اسی کا حکم لگایا جائے گا، ٹھیک ہے نا. اگر مستعمل پانی جو ہے وہ زیادہ ہے تو ہم، اور غیر مستعمل پانی کم ہے، یعنی مطلق پانی کم ہے اور مستعمل پانی جو ہے وہ زیادہ ہے، تو اس صورت میں ہم کہیں گے یہ کل کا کل، تمام کا تمام جو ہے مستعمل پانی ہے. اور غیر مستعمل پانی اگر زیادہ ہے اور مستعمل پانی کم ہے تو ہم کہیں گے کل کا کل، یعنی تمام کا تمام پانی جو ہے یہ غیر مستعمل ہے. تو اب ہم عبارت کی طرف چلتے ہیں. فرماتے ہیں تکون بالوزن، تو اس کا اعتبار یا پھر غلبہ وزن کے اعتبار سے ہوگا، تو اس میں غلبہ وزن کے اعتبار سے ہوگا، جیسا کہ ماء مستعمل اور گلاب کا وہ پانی جس کی خوشبو ختم ہو چکی ہو. اب اس کو جو ہے وہ آپ کو بیان کریں کہ فَإِنْ اخْتَلَطَ رِتْلَانِ مِنَ الْمَاءِ الْمُسْتَعْمَلِ بِرِتْلٍ مِنَ الْمُطْلَقِ، اللہ اکبر، بڑی کمال کی بات فرمائی. فرماتے ہیں کہ اگر مستعمل پانی کے دو رتل مل جائیں، مستعمل پانی کے دو رتل بولتے ہیں برتن کو، ایک وزن ہے، کہتے ہیں اگر مستعمل پانی کے دو رتل مل جائیں مطلق پانی کے ایک رتل سے، ٹھیک ہے نا، بالکل لفظی ترجمہ جو وہ کر رہا ہوں، ٹھیک ہے نا، یعنی کہ مستعمل پانی کتنا ہے؟ دو رتل ہے، زیادہ ہے، اور مطلق پانی یعنی غیر مستعمل پانی وہ ایک رتل ہے، یہ دونوں کے دونوں مل جائیں تو اب کیا ہوگا؟ فرماتے ہیں لا یجوز بہ الوضوء، لا یجوز فعل ہے، بہ ظرف لغو، اور وضوء یجوز کا فاعل ہے، تو اس پانی سے وضو جائز نہ ہوگا، اس پانی سے وضو جائز نہ ہوگا. کیوں؟ کیونکہ اب حکم جو ہے وہ مستعمل کا ہوا کہ مستعمل پانی جو ہے وہ زیادہ ہے. وہ بھی عکس ہی، اور اس کے عکس کے ساتھ، وہ بھی عکس ہی. اچھا عکس کیا ہوگا؟ عکس یہ ہوگا کہ جو مطلق پانی ہے وہ دو رتل ہو اور مستعمل پانی جو ہے وہ ایک رتل ہو، جازا، تو وضو جو ہے وہ جائز ہوگا، وضو جو ہے وہ جائز ہوگا. اس کے بعد جو ہے پانی کی چوتھی قسم بیان کریں. یاد رکھیے گا پانی کی قسمیں انہوں نے بیان کی کہ پہلے جو ہے وہ تھا طاہر مطہر غیر مکروہ، یعنی جس کو مائع مطلق بھی کہا جاتا تھا. دوسری قسم تھی طاہر مطہر لیکن مکروہ ہو. اس کے بعد تیسری قسم جو ہے وہ بیان کی تھی کہ مستعمل پانی، مستعمل پانی، اس کی ڈیفینیشن بھی ہم نے پڑھ لی تھی. اب چوتھی قسم جو ہے وہ بیان کر رہے ہیں. فرماتے ہیں اچھا چوتھی قسم بھی بیان کریں گے اور اس کے ساتھ ساتھ اس کی جو ڈیفینیشن ہے اس کو بھی جو ہے بیان کریں گے اور اس کے تحت جو مسائل نکلتے ہیں اس کو بھی بیان کریں گے. فرسٹ آف آل یعنی سب سے پہلے ہم اس عبارت کو حل کر لیتے ہیں. عبارت صحیح طرح سے پڑھتے ہیں. فرماتے ہیں والرابع ماء نجس، چوتھی قسم ماء نجس ہے. چوتھی قسم ماء نجس ہے یعنی کہ ناپاک پانی ہے. اب اس کی تعریف کیا ہے؟ وہ تعریف کرتے ہیں. فرماتے ہیں وَهُوَ الَّذِي حَلَّتْ فِيهِ نَجَاسَةٌ وَكَانَ رَاكِدًا قَلِيلًا. فرماتے ہیں
नजस वो पानी है कि जिसमें नजासत गिर गई हो, नजासत गिर गई हो, हल्लत हैल होना, मिल जाना, गिर जाना। तो माए नजस वो पानी है जिसमें नजासत गिर गई हो, वकान राकिदन कलीलन, और इस हाल में कि वो पानी जो है राकिदन कलीलन, पानी ठहरा हुआ हो, कलीलन और कम हो, ठीक है ना, वो पानी जारी ना हो और इसके साथ साथ वो कलील हो। तो ये हो गई नजस पानी की तारीफ, जो कि चौथी इसकी किस्म है। ये आपको सब कुछ जो है वो इंशाल्लाह समझ आ रहा होगा, बिल्कुल आसान है, इतना जो है वो कोई मुश्किल नहीं है। तो फरमाए नजस पानी वो है कि जिसमें नजासत गिर गई हो, इस हाल में कि वो पानी ठहरा हुआ हो, जारी ना हो, कलील हो। अब सवाल यहाँ पे ये कि डेफिनेशन के अंदर कलील आया है, तो भाई कलील की डेफिनेशन क्या है? तो कलील की यानी कि कम पानी की तारीफ़ कर रहे हैं, और आपने नमाज के अहकाम में भी कलील की जो डेफिनेशन है वो पढ़ी होगी। फरमाते वल कलीलु मा दूना अशरिन फ़ी अशरिन, फरमाते कलील वो है जो 10 दर 10 से कम हो, जो 10 दर 10 से कम हो। अशरन का मतलब होता है 10, ये फारसी का जो है लफ्ज़ है, 10 को बोलते हैं, ठीक है ना। तो वो जो 10 दर 10 से कम हो, अब याद रखिएगा अशरन फ़ी अशरन, इसको यानी 10 को 10 के साथ मल्टीप्लाई करें तो ये बनता है 100। तो अब अगर हम इसको गज़ में शुमार करें तो ये मतलब 100 गज़ से जो पानी कम हो, वो पानी जो 100 गज़ से कम हो, इसको हम यूँ भी कह सकते हैं। लेकिन आप अगर सिर्फ ये कहते हैं कि कलील वो होता है जो 10 दर 10 से कम हो, वो भी करेक्ट है, वो भी दुरुस्त है, ठीक है ना। उसके बाद फरमाया फ़यन जिसू या फ़यन जुसू व इल्लम यज़हर असरुहा फ़ी, फरमाते हैं ये पानी नापाक हो जाएगा अगरचे इसमें नजासत का असर ज़ाहिर ना हो। यानी कि पानी थोड़ा है, कलील है, 10 दर 10 से कम है, 100 गज़ से कम है, और इसमें नजासत मिल जाती है, अगरचे नजासत नज़र नहीं आ रही, तो फरमाते हैं ये पानी नापाक, ये पानी जो है वो नापाक होगा। इसी तरह है आगे इसकी तारीफ़ जो है वो रुकी नहीं बल्कि जारी है ये तारीफ़। माए नजस की तारीफ़ और वजाहत जारी है। फरमाते और जारियन व ज़ाहिर फ़ीही असरुहा, या फिर वो पानी जारी हो और उसमें नजासत का असर ज़ाहिर हो जाए। यहाँ हा ज़मीर का मर्जे नजासत है, और तो फ़ी ही ज़मीर का मर्जे पानी है, यानी वो पानी जो जारी हो और उसमें नजासत का जो असर है वो ज़ाहिर हो जाए। अच्छा, अब यहाँ पे असर से जो है पानी का असर जो है पीछे इन्होंने बात की थी कि असर से जो है वो क्या मुराद है और कितनी चीज़ें इसके अंदर जो है वो शामिल हैं, तो वो इसकी जो है अभी वजाहत कर रहे हैं। फरमाते हैं वल असरु तामुन और लौनुन और रीहुन, और असर से मुराद ज़ायका है, रंग है या बू है, ज़ायका, रंग या बू है। ये हो गई चौथी जो किस्म थी उसकी जो है वजाहत इन्होंने कर दी। अब पांचवी किस्म जो है फरमाते वल खामिसु माउन मशकूकुन फ़ी तहूरियतिही, पांचवी किस्म जो है वो माए मशकूक है, मशकूक पानी है। अब इसकी तारीफ़ क्या है, इसकी डेफिनेशन क्या है? फरमाते हैं वह मा शरिबा मिन्हु हिमारुन और बगलुन, और वो पानी है कि जिसको गधे ने या खच्चर ने पिया हो, वो पानी कौन सा है? माए मशकूक है, माए मशकूक है। तो अब ये 5 किस्में जो है पानी की इन्होंने बयान कर दी है। ये मशकूक पानी कहलाता है। ये पानी वुज़ू या गुस्ल के काबिल है या नहीं है, लिहाजा अच्छा पानी होते हुए इससे वुज़ू व गुस्ल सही नहीं है, और अगर अच्छा पानी ना हो तो इसी से वुज़ू करे, फिर तयम्मुम भी करे, वरना नमाज ना होगी। तो ये इसको जो है वो सवाल जवाब के तौर पर भी आप इसको बना सकते हैं। अब सवाल यहाँ पे यह है कि भाई गधे और खच्चर के झूठे को मशकूक क्यों कहते हैं? क्योंकि गधे की हिल्लत व हुर्मत में जो दलाइल हैं उसका इख्तलाफ है, सहाबा किराम अलैहिम रिज़वान के दरमियान भी इसकी नजासत और तहारत में इख्तलाफ है, इसलिए गधे का जो झूठा है वो मशकूक है और खच्चर गधे ही की नस्ल से है। तो आज हमारी ये हमारा एक सबक जो है वो मुकम्मल हुआ, जो कि किताबुत तहारत का पहला सबक था, पहला लेक्चर था, जिसके अंदर इस बात को बयान किया गया कि भाई पानी की कितनी किस्में हैं जिससे तहारत हासिल की जा सकती है, और पानी के नजस होने या पानी की जो है वो तहारत और नजासत के एतबार से कितनी किस्में हैं। तो 5 किस्में हमने बयान कर दी आपको। पहली किस्म जो है वो माए मुतलक की थी, जो ताहिर मुताहिर गैर मकरू है, और दूसरी किस्म जो है वो ताहिर मुताहिर मकरू की थी, तीसरी किस्म जो है वो माए मुस्तमल की थी, चौथी किस्म जो है वो आपने यहाँ पे मुलाहजा की थी माए नजस की, उसकी डेफिनेशन भी मुकम्मल हो चुकी। 5वीं किस्म माए मशकूक की, वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।